چابی بردار حضرت عثمان بن طلحہ تھے اسلام سے پہلے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر اور بعض کے نزدیک یہ فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ کعبۃ اللہ میں آئے، میں عرض کر رہا تھا نا کہ خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس، ان کی ذمہ داری تھی کہ کب کھولنا ہے، کب بند کرنا ہے، سوموار کو کھولنا ہے یا جمعرات کو کھولنا ہے یا حج کے دنوں میں، یہ ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ داخل جب ہونے لگے اور کہا عثمان دروازہ کھول دو، تو عثمان نے سختی کے ساتھ کام لیا۔ عثمان بن طلحہ نے سختی اور درستی کے ساتھ کام لیا۔ اور باتیں بنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان شاید ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس دن تو پھر قریش جو ہے بڑے ہی ذلت والے ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اس دن تو بڑی عزت والے ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے اس کے بعد، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ یہ بات کب ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدنی دور ہے۔ اللہ اکبر! اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ بھی فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا، المختصر یہ کہ چابیاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ وہ تو سائڈ پہ تھے، چھپے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو وہ وقت بھی یاد تھا کہ جب میں نے سختی کی تھی، باتیں بنائی تھیں، چابی نہیں دی تھی، آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ سے کہ یہ چابیاں آپ رکھ لو، اور اس کے بعد یہ چابیاں ہمیشہ تمہارے پاس، مطلب تمہاری ہی نسل میں رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو اس آیت کریمہ سے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم جن کی امانتیں ہوں جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک حاکم وقت کی تھی، حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے، سنت پر عمل کرتے ہوئے۔
یہ حکم اگرچہ اس موقع کے لیے خاص تھا، لیکن قیامت کی دیواروں تک عام حکم ہے، بالخصوص حکام کے لیے اور بالعموم عوام کے لیے۔ سب کو یہی حکم ہے کہ جس کے پاس جو امانت ہو وہ اس کے اہل کو جس کی ہے اس کو احسن طریقے سے عند طلب واپس کر دے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو اس فیصلے کو بھی عدل اور انصاف سے کرنا ہے۔ فیصلہ بھی عدل اور انصاف سے کرنا ہے۔ اس میں حکام کو بطور خاص عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ بات چل رہی ہے مسلم حاکم کیسا ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو پتہ چلی کہ ایک مسلمان حاکم کے لیے ضروری ہے اور اس میں یہ صفت ہونا لازم ہے کہ وہ عادل ہو، عدل اور انصاف کرنے والا ہو، نہ کہ ظلم کرنے والا ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح سے ہے کہ حاکم وقت جب تک ظلم نہ کرے، حاکم وقت جب تک ظلم نہ کرے، اللہ اس کا ساتھ دیتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم کا ارتکاب نہ کرے۔ اور فرمایا جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتا، اسی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی۔ مطلب کیا؟ نبی ہو، نبی آخر الزمان ہو یا نبیوں کے صحابہ ہو، اولیاء الرحمن ہو، جب اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں تو یہی بہترین حالت ہے۔ اور کوئی عادل حکمران جب تک عدل کرتا رہتا ہے اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی معیت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ ظلم شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ اپنی نصرت کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتا ہے اور اس کے نفس کے سپرد اس کو کر دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی سامع کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اچانک آج اس موضوع کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ حکمرانوں کی صفات اور ذمہ داریاں، مسلمان حکمرانوں کی صفات اور ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب تڑپتی سسکتی عوام کو دیکھا، دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی، ٹیکسز کی بھرمار، غریب غریب تر امیر امیر تر ہوتا جا رہا، پھر جن لوگوں کو اللہ نے عہدوں سے نوازا ہوا ہے اپنے عہدوں کا خوب فائدہ اٹھا رہے، اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیے یہ سب کے دور اور وقت گزر جائیں گے۔ کیا اس سے پہلے کوئی اور حکمران نہیں آئے تھے؟ آج اگر ملک پاکستان پر
جو حکومت کام کر رہی ہے، کیا اس سے پہلے کوئی حکومت نہیں تھی؟ اس سے پہلے بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی۔ کہاں گئی یہ ساری حکومتیں؟ اس بر صغیر پاک و ہند کے علاقے میں کیا خیال ہے کوئی حکومت تبدیل نہیں ہوئی؟ کیا اس بر اعظم پر یا دوسرے بر اعظم پر حکومتیں نہیں آئیں اور گئیں؟ کیا دنیا پوری پر بھی حکومتوں کے خواب دیکھنے والے اور کرنے والے نہیں آئے؟ چلے گئے نا، کہاں چلے گئے؟ چلے ان بھی حکمرانوں نے جانا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کہہ رہے درویش بر جانے درویش، درویش کا غصہ کسی اور کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ پر ہی ہوتا ہے۔ انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں میرا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہو سکتا ہے کسی وائے وسیلے ذریعے سے میری بات پہنچ جائے اور ارباب اختیار بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائے اور یہ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے عوام سکون کا سانس لے سکے۔ صرف یہ کہ اللہ کی مخلوق کو سکون کا سانس مل جائے، یہ کب ہوتا ہے؟ عوام ان کی ضروریات پوری ہوتی رہے نا، جسے آپ بیسک ضروریات کہہ لیں، بنیادی سہولیات کہہ لیں۔ عوام کو کیا چاہیے؟ ان کو محنت مزدوری ملے جس سے وہ اپنے شب و روز اچھے طریقے سے گزار سکیں، اچھا روزگار مل جائے، اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کو دوا مل جائے، گھروں میں سوئے ہوں تو سکون مل جائے۔ عوام کو تحفظ چاہیے، عوام کو روٹی چاہیے، عوام کو ادویات چاہیے، عوام کو دینی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت چاہیے۔ یہ موٹی موٹی ضروریات ہیں نا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی حاکم وقت یہ ضروریات اللہ سے ڈرتے ہوئے پوری کر رہا ہو، عوام بغاوت کریں گے؟ عوام واویلا کریں؟ بغاوت کا تو میں قائل و فاعل ہی نہیں، بالکل کسی بھی صورت میں۔ ہاں، آواز اٹھانا، اسے کوئی واویلا کہہ دے، اسے کوئی جو بھی نام دے لے، وہ حق ہے، وہ ہر کسی کا حق ہے اپنی آواز اور اپنے حقوق کے لیے بالخصوص آواز کو بلند کرنا۔ وہ کرتے رہیں، کیونکہ دل تو میرے اللہ کی انگلیوں میں، جس کا جس وقت جس طرف چاہے پھیر دے۔ ہو سکتا ہے کسی کی آواز حاکم وقت کے کان تک پہنچ جائے اور اس کی کایا پلٹ جائے، عوام کی سنی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی صفت جو ایک مسلمان حکمران کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے عدل اور انصاف کی۔ وہ ہے، اور یہ معمولی صفت نہیں ہے۔ جب کوئی کام بڑا اہم ہوتا ہے تو اس کا انجام بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ جب کوئی ذمہ داری اہم ہوتی ہے تو اس کو احسن طریقے سے جو نبھاتا ہے اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 خوش قسمت انسان ایسے ہیں جن کو اللہ سایہ دے گا تو سایہ مل جائے گا جس دن، جب تک وہ کسی کو سایہ مہیا نہ کرے سایہ نہیں ملے گا۔ 7 خوش قسمت جو اس حدیث پاک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے،
کہ جن کو قیامت کے روز اللہ خصوصی طور پر سایہ نصیب فرما دے گا، سب سے پہلا شخص جو اس حدیث پاک میں بیان فرمایا امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اے وقت کے حکمرانوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا سچا کھرا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اگر اس بات پر عمل کرو گے، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرو گے، آج زمین پر تم انصاف کرو گے، کل اللہ تمہیں اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ تمہیں اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اور ایسا نوجوان جس کا عبادت میں دل لگا رہتا ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسے پلپتا ہے، پھلتا پھولتا بڑھتا ہے کہ رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص بھی قیامت کے روز ہولناکیوں کے باوجود اللہ کے سائے میں ہوگا، کہ جس کا دل اللہ کی مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو، جمع ٹکا لگا رہتا ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے، اسی بات پر وہ جمع ہوتے، یعنی اللہ کی خاطر محبت ہوتی، اور اسی بات پر وہ جدا ہوتے۔ اور ایک ایسا شخص کہ جس کو کسی منصب والی اور حسن و جمال والی عورت نے برائی کے ارادے سے بلایا اپنے پاس، فقال انی اخاف اللہ، تو وہ کہنے لگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو بھی اللہ اپنا سایہ نصیب فرما دے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے، اخفا، اور پھر اپنے صدقے کو مخفی بھی رکھتا ہے، چھپاتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اگر دایاں ہاتھ خرچ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا، یعنی اپنے صدقے کو کرنے کے بعد پوشیدہ رکھنے والے کو بھی اللہ سایہ نصیب کر دے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہ ساتواں شخص کہ جب تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے نا، بندے کو رب کی رحمتیں یاد آتی ہیں، اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، اللہ تیری عطائیں یاد آتی، اپنی خطائیں یاد آتی، آنکھیں بہہ پڑتی، اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ اس کو بھی سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو جن 7 خوش بختوں، خوش قسمتوں، خوش نصیبوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سب سے پہلے نمبر پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بیان فرمایا وہ عادل امام، عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ۔ حکمرانوں، اللہ سے ڈر جاؤ، رعایا کے متعلق انصاف سے کام لو۔ ایک عورت چوری کے جرم میں ماخوذ ہوئی، پکڑی گئی۔ اب بڑے قبیلے کی عورت ہے، کیس چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو اس چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اب قبیلے کے لوگ آئے،
بنو مخزوم بڑا قبیلہ ہے. انہوں نے سوچا کہ اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹ گیا قبیلے کی تو ناک کٹ جائے گی، کوئی سفارشی ڈھونڈو. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حب النبی کا لقب بھی حاصل ہے، نبی کے چہیتے پیارے لاڈلے، زید کے بیٹے اسامہ باپ بھی نبی کا لاڈلا، بیٹا بھی نبی کا لاڈلا ہے، سفارشی کر لو. اور وہ بھی بھولے پن میں سفارش لے کے آگے اللہ کے نبی سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا قبیلے کی تو ناک ہی کٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو بلایا، بلال لوگوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو. لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے مفہوم کی بات کو بیان کرنے آگے آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اللہ کی حدوں کے معاملے میں بھی سفارشیں لے کے آنے لگ گئے. فرمایا تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ و برباد کر دی گئی تھیں جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی. فرمایا یہ تو بڑے قبیلے کی عورت ہے نا، اگر میں محمد کی بیٹی اس کی جگہ پہ ہوتی، فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا. یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. جن کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سبق سیکھ رہے ہیں. عوام پر، رعایا پر ظلم نہ کریں، رعایا پر ظلم نہ کریں. اللہ اکبر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل امام، عدل کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن رب رحمان کے دائیں جانب نور کے منبر پر ہوگا. پتہ چلا کہ عادل بادشاہ اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ قیامت کے روز اپنی داہنی جانب نور کے منبروں پر عدل اور انصاف کرنے والوں کو جگہ عطا فرما دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سخت عذاب کے جو مستحق ہیں وہ ظالم امام اور حکمران ہوں گے. اگر اجر بڑا ہے، ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اجر اگر بڑا ہے تو اس میں سستی اور غفلت کی وجہ سے سزا بھی بڑی ہے. جو عدل نہیں کرے گا، جو انصاف نہیں کرے گا اپنی رعایا کے ساتھ، دیکھ اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ خبروں میں خبریں کافی سارے لوگ جمع ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. آٹا کا ٹرک لگا ہوا ہے اور سستا آٹا فراہم کیا. کوالٹی کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، اس پہ بحث نہیں. صرف یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے، سستی روٹی مل جائے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر لیں. وہ جو گھروں کی ملکائیں اور شہزادیاں، اسلام کی بیٹیاں ساری ہی ملکائیں اور شہزادیاں اپنے اپنے گھروں کی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کا مسکن تو اللہ نے ان کے گھر بنایا ہے. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین.
اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں۔ یہ بات ان کے لیے بڑی بہترین ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ کیا پہچان لی جائے گی؟ کہ یہ شریف زادیاں ہیں، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ لیکن مجبوری ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، بچے بلک رہے بھوک سے، لمبی لائن اور قطاروں میں آج قوم کی بیٹیوں کو بھی لگنا پڑ رہا ہے، اور پھر مخلوط حساب سے دھکم پیر بھی وہاں ہو رہی ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں تھی؟ جن کو اللہ نے بڑے عہدوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، معمولی کام نہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا جناب رعایا بہت زیادہ ہے، فرمایا 10 بندوں پر بھی اگر کوئی حکمران ہو اور انصاف نہ کرے اس کے لیے بھی وعید ہے۔ یہاں تو 10 کروڑ نہیں، 20 کروڑ سے بھی اوپر، 22-23 کروڑ۔ اگر کام مشکل ہے تو ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتے کیوں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو حکومتی عہدہ دے دیے۔ فرمایا ابو ذر کمزور بندے ہو، پورا نہیں کر پاؤ گے، پورا نہیں کر پاؤ گے۔ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی ذمہ داریاں لینے سے انکار کرتے تھے، عہدے لینے سے انکار کرتے تھے۔ ذرا الیکشن، یہ بلدیاتی الیکشن پچھلے جو کینسل ہو گئے، اچھا بڑے بڑے بے خوف، بڑے بڑے بے لوث، بڑے بڑے ناڈر، بڑے بڑے بے باک، بڑے بڑے غریب پرور، غریبوں کا خیال اور دھیان رکھنے والے آپ کو ملے، کہاں چلے گئے؟ کہاں نظر نہیں آ رہے ابھی آپ کو؟ الیکشن جو کینسل ہو گیا، الیکشن کینسل، خدمت کینسل، آئے نا وہ سامنے، ان کو نظر نہیں آتا لوگ لائنوں میں لگے ہوئے آٹا لے رہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی لوگوں کی۔ عہدہ لینا معمولی بات نہیں، معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ فرمایا ابو ذر کمزور ہو، یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عہدہ پیش کیا تھا، نہیں لیا۔ خلیفہ مامون نے امام شافعی رحمہ اللہ کو عہدہ پیش کیا، قبول۔ بڑے بڑے لوگ عہدہ لینے سے ڈرتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ بھائی کس کو اچھا نہیں لگتا عہدہ؟ عہدہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے ذمہ داری کو اللہ سے ڈرتے ہوئے پورا کرنا ہو، ان کو پتہ ہے اگر پورا نہ کر پایا اللہ کے ہاں حساب بھی بڑا ہے، اللہ کے ہاں حساب بھی سخت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں راتوں کو گشت کرتے ہیں، کس لیے کہ جو بڑا عہدہ کندھوں پہ آ چکا ہے، وہ ذمہ داری جو کندھوں پہ آ چکی ہے وہ پوری ہو جائے۔ میں کرتے تھے کہ اگر دجلہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر سے پوچھ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بھیڑیا بھی ہرن کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، عمر کو پوچھ ہو سکتی ہے۔ نکلے، رات کا وقت ہے، دیکھا ایک عورت چھوٹے چھوٹے بچے پاس بیٹھے ہیں، آگ جل رہی ہے، رات کافی گزر چکی ہے، رات کافی گزر چکی ہے۔ صحرا میں ایک بڑی عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاس بٹھا کے آگ جلائی ہے، کچھ اوپر چڑھایا ہو، کیا پک رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ کہتی بن کچھ بھی نہیں، اندر صرف پانی اور پتھر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بچے تو کھانے کے انتظار کر کر کے آخر سو جائیں گے، رات گزر جائے گی، صبح اللہ وارث دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حکمران ہو تو ایسا جس کو اپنی رعایا کی فکر ہو۔ آج کہتے ہیں جناب عوام زیادہ، ذمہ داری بڑی ہے، کس کی سنیں، کس تک پہنچے، نہیں پورا کر سکتے تو پھر خواہاں کیوں ہو لینے کے۔ اللہ اکبر۔ بیت المال میں واپس آئے، آج جو آٹا مل نہیں رہا نا، وقت کے حاکم نے بوری اٹھائی اپنے کندھوں پہ،
آج جس کھی کو ترس رہے ہو اٹھایا ہے اپنے ہاتھوں سے، غلام آیا میں اٹھا لوں، فرمایا آج تو اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن بھی تم میرا وزن اٹھاؤ گے، یہ ذمہ داری میری ہے، میں ہی پورا کروں گا اس کو، یہ ذمہ داری میری ہے، میں ہی اس کو پورا کروں گا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر جب تک جا کے کھانا تیار کر کے ان بچوں کو کھلایا نہیں، جو پہلے بیتاب اور بے چین تھے اب سکون میں ہو گئے اور کھیلنے لگے، تب تک وہاں سے واپس نہیں پلٹے۔ یہ ہوتے حکمران۔ علاج معالجے کی بات کرتے ہو، علاج معالجے کی بات کرتے ہو، کسی کو کارڈ ملا ہے وہ بھی بے اثر ہے، اللہ اکبر۔ اچھا علاج تو ہوگا، پہلے ٹیسٹوں کے پیسے کون لائے گا؟ چھوٹی چھوٹی فیسوں کے پاس لوگوں کے پاس روٹی کے لقموں کے پیسے نہیں ہیں، بتائیں بڑے بڑے ٹیسٹوں کے پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ گشت کر رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی پریشان ہے، کیا ہے بھائی؟ کہتا ہے جاؤ بھائی میرا آپ کا کام نہیں، میں وہ بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر دوں۔ کہتا ہے بات یہ ہے تم میری مدد کیا کر سکے گا؟ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، مسافر بندہ ہوں، بیوی زچگی کے دوران ہے، بچہ ہونے والا ہے، وہ بیماری کے عالم میں ہے، میں نے تو خیمے میں اس کو کر دیا، دعا کر رہا ہوں اللہ کوئی مدد بھیج دے، میں اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا، میں یا آپ کوئی بھی مدد ہے۔ واپس پلٹے، اپنی اہلیہ کو اٹھایا، آج ثواب کمانے کا موقع، اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع کہ چل۔ وائی وقت کے حاکم امیر المومنین کی بیوی دایا کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب اللہ نے اس مسافر بندے کو اولاد سے نوازا نا، تو حضرت عمر کی اہلیہ کہتی ہیں امیر المومنین اپنے دوست سے کہیے اللہ نے اس کو بیٹا عطا کر دیا ہے۔ جب اس نے امیر المومنین کا نام سنا اس کی تو حیرت گم۔ کیا خیال ہے میڈیکل کی سہولیات پرووائڈ کرنا حکومت کا فریضہ نہیں ہے؟ یہ بھی وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے اور مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہتی دودھ چھڑا دیا گیا ہے، تو بہت چھوٹا ہے، دودھ کیوں؟ کہتی کہ اس لیے دودھ چھڑا دیا ہے، جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے عمر وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد جو سب سے پہلا آرڈر آیا ہے، مسلمانوں کے بچوں کا وظیفہ اس دن نہیں لگا کرے گا جس دن ان کا دودھ چھڑایا جائے گا، بلکہ اس دن سے وظیفہ سٹارٹ ہو جائے گا جب مسلمان کا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ جتنی میں نے بیسک ضروریات بتائی ہیں، جتنے بھی عہدیداران ہیں، جتنے بھی تاجر ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، یا جتنے بھی مالدار ہیں، زمیندار ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری سہولت تحفظ کی صرف ان کو چاہیے، علاج صرف ان کو چاہیے، اچھا کھانا پینا صرف ان کو چاہیے۔ کیا یہ میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم سب کی ضرورت ہے اور سب کی برابر کی ضرورت ہے۔ برابری کرو نا، تمہیں تو نزلہ زکام بھی ہو جائے تو بیرون ملک جا کے دوائیاں لو، اور یہاں قریب المرگ بھی ٹوٹی اسٹیشنوں میں پڑے ہوں، یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کی قسم آج تو العوام کل انعام کے تحت تم یہ عواموں کو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان کو بھینسیں سمجھو، سمجھ لو ایک دن آنے والا ہے، اگر عادل بادشاہ کی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے تو یاد رکھنا مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان بھی کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔
مظلوموں کی بددعاؤں سے بچ جاؤ، مظلوموں کی آہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، میں بات اپنے موضوع کو ادھر سے ہی انشاءاللہ آگے چلاؤں گا، وقت ہو چکے، آخری 1-2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ رات گشت کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، ایک عورت دوسری سے کچھ کہہ رہی ہے، ماں ہے اور بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں کچھ پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے ماں تجھے پتہ ہے امیر المومنین کا آرڈر اور حکم ہے دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے۔ کہتی بیٹی باپ تیرا کوئی نہیں ہے، تو یتیم ہے، بھائی تیرا بڑا کوئی نہیں ایسا جو کما کے لائے، اسی تھوڑے سے دودھ پہ گزارا ہے، تھوڑا پانی ملا دے گزران اچھی ہو جائے گی۔ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہ بعض کا بدعنوانیاں لوگ انتہائی مجبوری کے تحت بھی کرتے ہیں۔ یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ حکومت چیک کرے کہ ضرورت کے تحت ہو رہی ہے یا جان بوجھ کے ملاوٹ ہو رہی ہے، اس کا قلع کما کیا جائے اور اس کا سد باب کیا جائے۔ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہتی اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ماں چپ کر گئی، نشان لگ چکا ہے۔ صبح پتہ چلا کہ یہ ایک یتیم بچی ہے اور اس کی بیوہ ماں ہے۔ یہی اس کو کہہ رہی تھی اپنے بچوں میں، آئے بچوں بات یہ ہے کہ میں تو اس قابل نہیں رہا، میں تو اس قابل نہیں رہا کہ شادی کی عمر کو، اور پھر یہ ایماندار بچی شہزادی بنی ہے، ملکہ بنی ہے، امیر المومنین کی بہو بنی ہے۔ اس سے اللہ نے بیٹی دی، پھر اس سے اللہ نے بیٹا دیا جس نے دنیا کو انصاف سے بھر دیا۔ یہ عمر بن عبد العزیز کی نانی بنی۔ تو بات کر رہا تھا کہ حکمرانوں کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کا بھی ان کو علم ہو۔ بات ہماری جاری ہے کہ مسلم حکمران کی صفات اور ذمہ داریاں کیا ہیں، بات جاری ہے۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آگے بھی اس پر بات کریں۔